You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے جب اپنی تلوار سے فیصلہ کیا نا، ان کا نام لقب مشہور ہو گیا، یہ فاروق اعظم ہے، سب سے بڑا فرق کرنے والا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بڑا فرق کرنے والا۔ میں یہاں پر عقیدہ بھی سمجھاتا چلوں، چونکہ مہینہ تو 11ویں والے پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور یہ دو لفظ میرے سامنے اچانک آ گئے۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں صدیق اکبر، کیا بولتے ہیں؟ ایک لفظ بولتے ہیں فاروق اعظم، کیا بولتے ہیں؟ ایک لفظ بولتے ہیں عثمان غنی، غنی کا لفظ بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، داتا کہو تو سوال ہوتا ہے نا کہ داتا نہ کہو، داتا صرف کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ ہمارا بھی یہی عقیدہ الحمدللہ، ذرا برابر بھی شرک کا شائبہ پایا جائے تو اسلام سے بندہ نکل جاتا ہے۔ داتا کون ہے؟ سب سے بڑا داتا کون ہے؟ آپ بولیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ بولیں۔ یہ صدیق اکبر ہم کہتے ہیں حضور کے صحابی کو، تو سب سے بڑا سچا تو اللہ ہے۔ اس بات پر کبھی کوئی سوال کیوں نہیں ہوا؟ اب میرا بھی سوال ہے، اس بات پر کبھی کوئی سوال نہیں ہوا۔ فاروق اعظم سب سے بڑا فرق کرنے والا، میرا سوال ہے اس بات پر کبھی انگلی نہیں اٹھی کہ سب سے بڑا فرق کرنے والا تو اللہ ہے، آپ عمر کو کیوں فاروق اعظم کہتے ہو؟ سب سے بڑا غنی تو اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے اللہ غنی ہے، آپ عثمان غنی کو غنی کیوں کہتے ہو؟ سوال ہے، میں نے کہا یہ آپ کی من پسند کے سوال ہیں، جدھر چاہے لگا لیتے ہو، جدھر چاہے موڑ لیتے ہو۔ عقیدہ ایسا رکھو جس میں صرف محبت پائی جائے۔ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے کہ داتا علی اجمیری کو داتا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری مشکلوں کو ٹالتے ہیں اور ہمیں بچے دیتے ہیں اور ہماری مشکلات میں آسانیاں کرتے ہیں، ایسا عقیدہ نہیں ہے ہمارا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نسبت داتا کے ساتھ ہو گئی، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا اللہ یہ تیرے عطا سے داتا بنا ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں تو سنتا بھی تو ہی نہیں کیا، اس کے وسیلے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ ہم کہتے ہیں نا، قرآن واضح کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب تم بچپن میں تھے تو تمہارے والدین تمہارے رب تھے۔ قرآن اٹھائیں، جا کر پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب تم بچے تھے تمہارا رب کون تھا؟ تمہارے والدین، ٹھیک ہے؟ تمہارا رب کون تھا؟ والدین۔ لگائیں فتویٰ اس آیت پر، قرآن تو کہہ رہا ہے تمہارے رب تمہارے والدین تھے، لیکن ہم کہتے ہیں لغت کو سمجھ کر بات کرو۔ یہاں رب کا معنی یہ ہوگا جب تم بچپن میں تھے روتے تھے تو تمہاری ماں تمہیں پالنے کے لیے دودھ پلاتی تھی، یہاں رب کا معنی ہوگا تمہاری ماں جو پالتی تھی، پالنا والے معنی کیا جائے گا کہ بچپن میں تمہیں کس نے پالا؟ تمہارے والدین نے پالا۔ اب یہ بندہ کہے کہ پالنا تو والدین کا بھی ہے، پالنا تو اللہ کا بھی ہے، لہذا شرک ہو رہی ہے۔ یہاں پر فتوے خاموش کیوں ہیں؟ یہاں پر قرآن نے کہا ہے، میں نے تو نہیں کہا، یہاں پر تو قرآن نے کہا ہے والدین رب ہیں۔ فرمایا جب والدین کے ساتھ لفظ رب لگے گا معنی تبدیل ہو جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ لگے گا معنی اور ہو جائے گا۔ مطلب کو سمجھ کر بات کرنی چاہیے اور ادب کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہتا ممبر سے بیٹھ کر کہ آپ شرک کی دھجیاں اڑائیں، توحید کو پس پردہ ڈال دیں، نہیں۔ سب سے پہلے توحید ہے، سب سے پہلے وحدہ لا شریک کی توحید ہے، اسے ایک ماننا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، اگر اس اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ذرہ برابر کسی نے ایسا سوچا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ایمان سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر مرتا ہے۔ لیکن سنو، توحید کو سمجھنے کے لیے ایک ایسا در ہے جس در پر تمہیں جھکنا ہوگا، جس در کی تمہیں تعظیم کرنی ہوگی، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تعظیم کرو۔ وہ در ایک ہی در ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، وہ در آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ 5 وقت نماز میں
اس وحدہ لا شریک کی توحید بیان کرنے کے لیے مسجدوں میں چلے آتے ہو، کبھی سوچا ہے اس رب نے نماز پڑھ کے نہیں بتائی، یہ نماز پڑھ کر تمہارے نبی نے بتائی ہے۔ عبادت اس رب کی ہے، طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ رسالت کو ساتھ رکھو گے توحید مکمل ہو جائے گی، رسالت کو ساتھ رکھو گے توحید مکمل ہو جائے گی۔ اور رسالت کو سمجھنا چاہتے ہو تو محبت رسول کو ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اگر دل حضور کی محبت سے خالی رہا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال ضائع ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ میں وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو، احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔